السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے لقوہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ لقوہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان بیچارہ پریشان بھی ہوتا ہے اور اس کا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور اس میں بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی وجہ تسمیہ پہ بات کریں گے کہ اس کو لقوہ کیوں کہتے ہیں۔ لقوہ ناظرین، یہ لقوہ کا جو مرض ہے، اس میں عصبے سے شاخہ اور عصبے وجہی کے شل ہو جانے کی وجہ سے چہرے کا ایک پہلو غیر طبیعی طور پر ایک طرف کھینچ جاتا ہے، چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، لب بھی آپس میں نہیں مل پاتے کیونکہ چہرے کے عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں طاقت نہیں رہتی، تو چہرہ جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور لب آپس میں مل نہیں پاتے، چونکہ وہ ان میں طاقت نہیں رہی تو چہرہ ایک طرف کھینچ جاتا ہے۔ اس کھینچنے کو ہی لقوہ کہتے ہیں۔ اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں کہ لقوہ ہوتا کیوں ہے؟ پہلے اسباب پہ بات کرتے ہیں، پھر علامات کی کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ ہم اس کا علاج یعنی اس کا نسخہ بھی بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اسباب اس کے کیا ہیں ناظرین؟ حیاتین بے کی کمی کی وجہ سے لقوہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو کن پیڑے بندے کو نکلتے ہیں، یہ کان کے پیچھے گلٹیاں سی بن جاتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی لقوہ ہوتا ہے، کیونکہ سوجن آ جاتی ہے اور یہاں جو وینے ہیں وہ دب جاتی ہیں، دب جانے کی وجہ سے پریشر جو بلڈ کا ہے وہ رک جاتا ہے، خون کا پریشر رکنے کی وجہ سے یہ لقوہ ہو سکتا ہے۔ حادثے کی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے، اور دماغی کمزوری اور دماغی امراض کی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے۔ دماغی امراض، دماغ پہ سوج آ جانا یا اس طرح کے اور جو امراض ہیں ان کی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے، اور جسم کا ایک ایسی ترتیب میں آ جانا، جسم کے ایک ایسی حالت میں آ جانا کہ بندے کا جسم گرمیوں میں سرد رہتا ہے اور سردیوں میں گرم رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے، چونکہ بلڈ جو ہے اس کی بہاؤ کی تیزی اور سستی کی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بلڈ پریشر کی بیماری بھی کہتے ہیں، بلڈ کا کم ہونا، اس کی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے۔ سرد مزاج والے ضعیف لوگ جن کے بدن میں بلغم میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان بیچاروں کو بھی لقوہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلغمی مواد کا چہرے کی ایک جانب والے عضلات میں جمع ہو جانا، اس کی وجہ سے بھی لقوہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کے اسباب تھے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ چہرہ ایک طرف کھینچ جاتا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف۔ پانی پیتے وقت پانی منہ سے نیچے بہہ جاتا ہے، اور ہر وقت منہ سے رال ٹپکتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے کہ ہمارے ہونٹ اس نے ایک ہی سمت میں بنائے، یعنی ایک کوئی اس میں نہ ہونٹ کوئی ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے، بلکہ اللہ نے ایک ہی ترتیب کے ساتھ بنایا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارا نظام بنایا بڑی ترتیب کے ساتھ بنایا، لیکن بیماری کی وجہ سے جب ایک ہونٹ اس طرف چلا جاتا ہے، دوسرا اس طرف چلا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پانی منہ میں نہیں رہ پاتا اور ہماری جو تھوک منہ میں بنتی ہے وہ ہر وقت زمین پر ٹپکتی رہتی ہے۔ مریض پھونک بھی نہیں مار سکتا بیچارہ، پھونک اب ہم پھونک اس طرح مار سکتے ہیں، لیکن جب لقوہ آتا ہے یوں منہ چلا جاتا ہے تو یہ ہوا یہاں سے نکل جاتی ہے، پھونک بھی نہیں مار سکتا۔ مریض بیچارہ تھوک بھی نہیں سکتا، اس کی وجہ سے چونکہ تھوک سیدھی زمین پہ نہیں جاتی، وہ جسم کے کسی حصے پہ یا کپڑے پہ لگ جاتی ہے، چونکہ منہ ٹیڑھا ہے تو تھوک سیدھی نہیں جائے گی۔ اس مرض کا حملہ جو ہے بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف زیادہ ہوتا ہے، اور دائیں طرف جو لقوہ ہوتا ہے اس کا علاج بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے بنسبت بائیں طرف کی لقوے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اب ہم اس کے آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا نسخہ جو ہم جو ہماری بات ہے وہ نسخے کی ہے۔ اس کا نسخہ ناظرین، لقوہ فالج ریشہ کا ایک ہی علاج ہوتا ہے، راشا لقوہ جو منہ کا ایک طرف گر جانا، فالج جسم کا ایک سائیڈ کا متاثر اور سن ہو جانا، یا دوسری سائیڈ کا متاثر اور سن ہو جانا، اس کو فالج کہتے ہیں۔ اور راشا ہر وقت جسم پہ کپ کپی سی رہتی ہے،
یہ ہاتھ یوں کانپتے رہتے ہیں، پاؤں کانپتے رہتے ہیں، سر بیچارے بوڑھوں کا یوں یوں لگا رہتا ہے، ہر وقت کانپتے ہی رہتا ہے، اس کو راشا کہتے ہیں۔ ان تینوں کا ایک ہی علاج ہے۔ سب سے پہلے ان کا علاج یہ ہے کہ آپ نے مریض کو سردی سے بچانا ہے، سردی سے بچانا ہے، چونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں تو اس مرض کا حملہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اس مرض میں عرق و زبان اور شہد اس کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ مریض کو مکمل طور پہ آرام دینا ہے، یہ تو ہے اس کی پریکٹیکلی، یا آپ یوں لے لیں کہ اس کی جسمانی جو آپ نے کوریج کرنی ہے، جسمانی آپ نے فٹنس میں رکھنا ہے، جو آپ نے اس کے جسم کے حساب سے جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے جو حکیم صاحب آپ کو دیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے شنگر مدبر لینا ہے، کچلے بلاول مالکنی والا، اور اس کے بعد میرے والا، جس طرح ہمارا یوٹیوب چینل الحسنین دوا خانہ کے شنگر مدبر پڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے شنگر مدبر 2 تولے لینا ہے، لونگ 2 تولے لینے ہیں، فلفل سیاہ 2 تولے لینے ہیں، فلفل دراز 2 تولے لینے ہیں، اور آپ نے سونڈ 2 تولے لینا ہے، اکرکرا 2 تولے لینے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے اچھی طرح پیس لینے ہیں اور پان کے پتے لے لینے ہیں۔ پان کے پتے لے کر ان کا پانی نکال لینا ہے، اس پانی میں آپ نے ان کو کھرل کرنا ہے۔ اگر پان کے پتے نہیں ملتے تو پھر آپ گلاب سے عطشہ میں بھی کھرل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس میں آپ کھرل کریں، اور آپ چھوٹے کالے چنے کے برابر گولیاں بنائیں، 1 گولی صبح 1 شام دودھ کے ساتھ یہ دینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرے جو نسخے ہے، مرمکی آپ نے لے لینی ہے، حب الغار آپ نے لے لینا ہے 1 تولہ، پکان بید آپ نے 1 تولہ لے لینا ہے، اور مستگی رومی 1 تولہ لے لینی ہے، کچھ تلخ آپ نے 1 تولہ لے لینا ہے، مرچیاں آپ نے 1 تولہ لے لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے زعفران 1 تولہ لے لینا ہے، اور دار چینی 1 تولہ لے لینا ہے۔ ان سب چیزوں کو پیس لینا ہے اچھی طرح۔ صفوف جب بن جائے تو آپ حضرات نے شہد کی مدد سے، شہد چھوٹی مکھی کا شہد لے لینا ہے، اس کی مدد سے آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں باجرے کے دانے برابر۔ رات کو سوتے وقت 1 گولی ماول اصل کے ساتھ لے سکتے ہیں، یا دودھ میں شہد ملا کے دینی ہے، یا پانی میں شہد ملا کے، یا دودھ میں شہد ملا کے دینی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کبوتر کی یخنی مریض کو کھلانی ہے، مرغے کی یخنی کھلانی ہے، مچھلی کا زیادہ استعمال کروانا ہے، انڈوں کا زیادہ استعمال کروانا ہے، پنیر یعنی مکھن کا زیادہ استعمال کرانا ہے، مربع جات کا زیادہ استعمال کروانا ہے، اور بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنا ہے۔ آپ حضرات نے سب سے پہلے بلڈ پریشر کی جو ہے نا، ہر وقت اس کا بلڈ پریشر چیک کروائیں، اگر زیادہ ہے تو آپ خود دوائی نہیں بنا سکتے تو آپ اجملین 54 نمبر لے لیں، گولیاں ہیں اجمل دوا خانہ کی، اور آپ مجون نجا وہ بھی اجمل دوا خانہ کی لے لیں، 1 چمچ صبح 1 شام، اور 1 گولی اگر مریض کا وزن زیادہ ہے تو 2 گولی صبح اور 2 شام دینی ہے۔ یہ انشاءاللہ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھے گی، اور یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا یہ آپ نے مریض کو صبح شام کھلانا۔ اس کے ساتھ آپ مجون فلاسفہ وہ آدھا چمچ صبح شام کھلائیں، اور مجون ازراقی یہ رات کو سوتے وقت آدھا چمچ کھلائیں، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ناظرین دوا المسک یہ صبح کے وقت آپ نے کھلائیں، یہ 3 معجونیں بھی آپ کھلائیں اس کو، اور یہ جو نسخے میں نے بتائے یہ آپ نے استعمال کروانے۔ انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں آپ کا مریض انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ لقوے کا مسئلہ اللہ کے فضل سے انہی دوائیوں سے ختم ہو جائے گا، بشرط یہ ہے کہ دوائیاں 1 نمبر اور صاف ہوں، اور مریض کو مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ دوائیاں استعمال کروائی جائیں، تو انشاءاللہ آپ کے مریض کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحسنین دوا خانہ کو ہر حال میں آپ سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، شیئر کریں تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں، جو ہمارے نسخہ جات ہیں، جو ہماری افادیت کی چیزیں ہیں، یہ تمام ہمارے بھائیوں تک پہنچنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہر وقت بیماریوں میں مبتلا ہیں ہم اپنا گھر میں بھی علاج کر سکیں،
اور حکماء تک ان ویڈیو کو اس لیے پہنچانا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کمی کوتاہی ہمارے ان نسخوں میں ہماری باتوں میں رہ گئی ہو، وہ بڑے ہماری رہنمائی کر دیں گے، اور جن حکماء کے پاس یہ نسخہ جات نہیں ہے وہ چونکہ عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، حکمت چونکہ خدمت بھی ہے عبادت بھی ہے، تو اس کو حکمت کو خدمت اور عبادت سمجھ کے کرنے والے حکماء اس دوائیوں ان خالص چیزوں کو، خالص جڑی بوٹیوں کو، خالص نسخوں کو بنا کر آپ تک پہنچائیں اور امت کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کا فائدہ ہو۔ فرمایا کہ جس بندے نے ایک مسلمان کی جان بچائی اس نے پورے عالم کی جان بچائی، تو اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ بھی عمل کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، ہمیں بھی خوش رکھے، پورے عالم اسلام کو خوش رکھے، اور جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، تمام عالم اسلام کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ